بانی پی ٹی آئی صرف بہانہ ہے، پاکستان کا ایٹمی پروگرام نشانہ ہے۔ جو لوگ آج بیانات داغ رہے ہیں، یہ وہی لوگ نہیں جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور میزائل پروگرام کے دشمن ہیں، جو اسرائیل اور اس شخص کی حمایت میں بیانات دیتے ہیں۔ بلاول بھٹو کا بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کے موقع پر خطاب، کہا عالمی سطح پر پاکستان کے لیے بہت سے امتحان آنے والے ہیں، کسی ایک سیاسی جماعت کے پاس مسائل حل کرنے کا مینڈیٹ اور طاقت نہیں۔ کوئی سپر پاور ہے تو ہو، میرا مولا سب سے بڑی پاور ہے۔ پاکستان کو سازشی ہاتھوں سے بچائیں گے، پاکستان کے مخالفین کچھ نہیں بگاڑ سکتے، سب کو دیکھ لیں گے، پاکستان کو مشکلات سے نکالیں گے اور خوشخبریاں دیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا پانی کہیں جاتا نہ گیس کہیں جاتی ہے، جس صوبے کا جو حق ہے اسے ملے گا۔ 9 مئی کے مجرموں کو سزا دینے کا عمل مکمل ہو چکا، اصل گھناؤنے کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانے تک انصاف کا سلسلہ نہیں رکے گا۔ 9 مئی افواج نہیں عوام کا مقدمہ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پریس بریفنگ، کہا کوئی بھی فوجی افسر سیاست کو ریاست پر مقدم رکھے گا تو اسے جواب دینا پڑے گا۔ فوجی عدالتوں نے آئین و قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوئے مجرموں کو سزا دی۔ اور جنوبی افریقی آل راؤنڈر کاربن بوش ڈیبیو پر ہیرو بن گئے، پاکستان کے خلاف سینچورین ٹیسٹ میں اپنی ٹیم کو 90 رنز کی برتری دلائی۔ میزبان ٹیم پہلی اننگز میں 301 رنز بنا کر آؤٹ، بوش 9ویں نمبر پر کھیلتے ہوئے 81 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ خرم اور نسیم کی 3 وکٹیں، میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ بھارت کے خطے میں اپنی اجارہ داری کے لیے اقدامات سے بخوبی واقف ہیں، تمام فالس فلیگ آپریشن کی اطلاع را سے جڑے فیک اکاؤنٹ سے دی جاتی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا افغان سرزمین سے خارج اور دیگر دہشت گرد پاکستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں۔ پاکستان دہشت گردوں کا نیٹ ورک ختم کرنے اور اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گا۔ آرمی چیف کا واضح موقف ہے، پاکستان کو دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین کے استعمال پر تحفظات ہیں۔ 2021 میں کس کے کہنے پر فتنہ خارج کو دوبارہ آباد کیا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے آج ان فیصلوں کی لکھائی اپنے خون سے دھو رہے ہیں۔ جو لیڈر صلاحیت سے عاری ہو، غلطی سے نہ سیکھے، سمجھتا ہو اسے ہر چیز کا مکمل علم ہے، تو ایسے رویوں کی قیمت پوری قوم اپنے خون سے چکاتی ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی افغانستان سے پاکستان میں حملے کر کے لوگوں کو شہید کر رہی ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی کا افغانستان سے آپریٹ ہونا قبول نہیں، سرحد پار سے دہشت گردی کی پالیسی نہیں چل سکتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے خطاب، کہا خطے میں امن کے لیے افغانستان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک طرف بات چیت ہو اور دوسری طرف ٹی ٹی پی کو کھلی چھوٹ دی جائے، یہ ممکن نہیں۔ خواہش ہے افغانستان سے تعلقات بہتر ہوں۔ وفاقی حکومت نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے پاڑا چناب میں دوائیں پہنچائی ہیں۔ وفاقی کابینہ نے مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی آرڈیننس کی منظوری دے دی۔ کابینہ نے انکم ٹیکس آرڈیننس کی بھی منظوری دے دی۔ ذرائع کا کہنا ہے آرڈیننس کے ذریعے بینکوں کے 70 ارب روپے کے اضافی منافع پر ٹیکس وصولی ہوگی۔ سابق وزیر اعظم شہید بے نظیر بھٹو کی برسی پر گڑھی خدا بخش میں جلسے کی تیاری، مختلف شہروں سے جیالوں کے قافلوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ صدر مملکت آصف زرداری کی گڑھی خدا بخش آمد، بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار بھٹو کے مزار پر حاضری دی، فاتحہ پڑھی اور قبروں پر پھول رکھے۔ صدر زرداری نے پیغام میں کہا بے نظیر بھٹو امید، استقامت، جمہوریت اور انصاف کے اصولوں کا پیکر تھی۔ بلاول بھٹو نے پیغام میں کہا بے نظیر بھٹو صرف سیاسی شخصیت نہیں، مظلوموں کے لیے امید کی کرن بھی تھی۔ دہشت گردی، انتہا پسندی اور ملکی استحکام خطرے میں ڈالنے والوں کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں گے۔ کوہاٹ میں مذاکرات کا دوبارہ آغاز، ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے گرینڈ امن جرگے میں حتمی فیصلہ متوقع ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کہتے ہیں کرم کے شہریوں کی مشکلات کا احساس ہے، ریلیف دینے کے لیے وسائل بروئے کار لا رہے ہیں، امید ہے جلد کرم کے مسئلے کا پرامن حل نکل آئے گا۔
वज़ीर आला की हुसूसी हिदायत पर कुरम के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस जारी। 6 परवाजों के जरिए 145 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी गई। पारा चनार में एहतजाजी धरना बदस्तूर जारी। कराची के 12 मकामात पर धरनों के बायस सड़कें बंद, बदतरीन ट्रैफिक जाम। शाहराह फैसल नाथा खान के करीब एयरपोर्ट जाने वाले फंस गए। शाहराह फैसल मलीर 15 पुल के मकाम पर बंद। एमए जिना रोड, नुमाइश चौरंगी, अबुल हसन अस्फहानी रोड, डब्बास टाउन, यूनिवर्सिटी रोड, सफारी पार्क के करीब धरने के बायस बंद। 5 स्टार चौरंगी पर भी धरना जारी। मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने गुज़श्ता रोज से धरने दे रखे हैं। पारा चनार के मसले का हल वही है, कराची या सक्खर में नहीं। सड़कें बंद करके आप किसी को तकलीफ ना दें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सड़क ना खोली गई तो फिर लोगों की तकलीफ दूर कराना हमारा फर्ज है। पीपल्स पार्टी मिलिट्री कोर्ट्स के हक में नहीं, लेकिन उनके साथ जो कुछ हो रहा है उसकी वजह ये खुद है। चैलेंज करता हूं, मेरे बेटे ने जो जुर्म किया है वो मुझे बता दें। बानी पीटीआई की मकबूलियत की वजह से हसन नियाजी हाईजैक हो चुका है। 9 मई का जिम्मेदार बानी पीटीआई को समझता हूं। फौजी अदालत से सजा पाने वाले हसन नियाजी के वालिद हफीजुल्लाह नियाजी की प्रोग्राम 11 तार में गुफ्तगू। कहा हसन नियाजी ने कोई यूनिफॉर्म नहीं उठाया था, वीडियो वाला शख्स कोई और है। मुकदमे के तीनों गवाहों ने कहा कि हमने हसन नियाजी को जिना हाउस में नहीं देखा। 9 मई और 10 मई किसी और जगह होता तो रातों रात अदालतें लगती। 9 मई करने वाले बगावत करने के मंसूबा साज थे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ कहते हैं एक लॉबिंग फर्म हायर करके रियासत के खिलाफ लॉबिंग की जा रही है। पूरा सच नहीं बोलेंगे तो कौम नहीं बन सकेगी। आज के हालात में पूरा सच नहीं बोला जा रहा। वज़ीर आज़म ने मौसम सरमा में घरेलू सार्फिन को गैस की बिला ताअत्तुल फराहमी फौरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कहा घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिस्टम में इस्लाहात लाई जाएं ताकि मसले को मुस्तकिल हल किया जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास शुरू हो गया। शिमाली वज़ीरिस्तान में शहीद मेजर मोहम्मद अवैस की नमाज जनाजा मीरान शाह में अदा कर दी गई। पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और अमायदीन ने शिरकत की। मेजर मोहम्मद अवैस ने दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया था। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़म हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 13 ख्वारिज जहन्नुम हासिल। शुमाली वज़ीरिस्तान में 5, जनूबी वज़ीरिस्तान में 6 और बन्नू के इलाके जानी हिल में 2 ख्वारिज मारे गए। सादकाबाद कच्चे के इलाके में पुलिस का टारगेटेड ऑपरेशन। सरगना समेत 15 डाकू हलाक हो गए। डाकुओं के सरगना की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। DPO का कहना है कच्चे में पुलिस फोर्स के मुसल्लह दस्तों ने दोबारा पोजीशन संभाल ली। माचका में बचाव बंद पर मजीद 8 पुलिस चौकियां कायम की गई। वुकला की सुप्रीम कोर्ट बेंच की तश्कील में एग्जेक्टिव की मुदाखलत की मजम्मत। ऑल पाकिस्तान वुकला एक्शन कमेटी ने कहा जुडिशल कमीशन के जरिए आईनी बेंच की तश्कील और तौसीह ने अदलिया की आज़ादी को नुकसान पहुंचाया। आईनी बेंच के सामने होने वाली तमाम कार्रवाइयां फौरी मुअत्तल की जाएं। चीफ जस्टिस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की फुल कोर्ट समाअत यकीनी बनाए। कमेटी ने कहा एग्जेक्टिव के ज़ेरे असर आईनी बेंच की हिमायत करने पर जस्टिस अमीनुद्दीन की मजम्मत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ऑल पाकिस्तान वुकला एक्शन कमेटी का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा वुकला 26वीं तरमीम समेत पार्लियामेंट की बालादस्ती की हिमायत करते हैं। वुकला एक्शन कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के रद्द अमल को गुमराहकुन करार दे दिया। कराची बार एसोसिएशन ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। आईनी तरमीम के तहत बनाए गए आईनी बेंचेस और उनके फैसलों को खत्म करने की इस्तदा। मुल्क भर में जाड़े की धूम, बालाई इलाकों में बर्फीली हवाएं। स्कर्दू में पारा -13, गोपस -9, इस्तोर और गिलगित में -8 तक गिर गया।
شمالی بلوچستان میں بھی موسم شدید سرد، قلات میں درجہ حرارت -4، کوئٹہ میں -3 ریکارڈ، کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ گھوٹکی میں خانپور مہر کے قریب تیز رفتار کار نہر میں جا گری، 3 افراد جاں بحق، 2 کو بچا لیا گیا۔ مرنے والوں کا تعلق شہداد پور اور خان گڑھ سے ہے۔ صہیونی فورسز نے غزہ میں پھر حملے تیز کر دیے۔ کمال ادوان اسپتال کے قریب عمارت پر وحشیانہ حملے میں 50 فلسطینی شہید۔ جنوبی غزہ میں گھر پر بمباری میں 9 فلسطینی جان سے گئے۔ غزہ میں 3 روز میں شدید سردی سے ٹھٹر کر 4 بچوں کی اموات ہو چکی۔ جرمن سفیر کا کہنا ہے سردی سے معصوم بچوں کی اموات اگر ہمیں نہ ہلا سکے تو ہم بیت لحم میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا مقصد نہیں سمجھتے۔ سنا ایئرپورٹ پر حملہ جہاز میں سوار ہونے سے کچھ دیر قبل ہوا۔ اسرائیلی حملے میں بال بال بچنے والے WHO کے سربراہ ٹیڈروس کا ٹویٹ۔ حملے میں 6 افراد جان سے گئے، طیارے کے عملے کا 1 رکن زخمی ہوا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے سنا ایئرپورٹ پر حملے کو خطرناک قرار دیا۔ اسرائیل اور حوثیوں کے درمیان کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے تمام حوثی رہنماؤں کو نشانہ بنائیں گے۔ شام پر حملوں کے رد عمل میں اسرائیل پر حملے ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل کو شام میں حملوں سے گریز کرنا چاہیے۔ روسی وزیر خارجہ سرگائی کہتے ہیں ماسکو دمشق اور دیگر شراکت داروں کے ساتھ رابطے کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ شام کے ٹکڑے کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ متحد شام اور نئی انتظامیہ سے تعلقات چاہتے ہیں۔ روس نے میزائل حملے کے بعد آذربائیجان کے مسافر طیارے کو لینڈنگ کی اجازت نہیں دی۔ ڈیلی میل نے دعویٰ کیا روس نے آذربائیجان کے طیارے کو سمندر میں گرانے کی کوشش کی۔ آذربائیجان کی تحقیقات سے پتہ چلا ہے طیارہ روسی میزائل کا نشانہ بنا۔ یورو نیوز کا کہنا ہے پائلٹ روسی ہوائی اڈے پر ہنگامی لینڈنگ کے لیے گڑگڑاتا رہا لیکن اسے اترنے کی اجازت نہیں دی۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق روسی ایئر ڈیفنس سسٹم آذربائیجان طیارے کے حادثے کی وجہ بنا۔ طیارہ اس مقام پر گرا جہاں روس نے یوکرینی ڈرون حملوں کے خلاف فضائی دفاعی نظام استعمال کیا۔ سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ کی آخری رسومات کل سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی جائیں گی۔ بھارت میں 7 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان۔ منموہن سنگھ گزشتہ روز 92 برس کی عمر میں چل بسے تھے۔ اردو شاعری کے مرزا نوشا اسد اللہ خان غالب کا یوم پیدائش۔ اردو شاعری کی تاریخ غالب کا ذکر کیے بغیر نامکمل۔ غالب نے زندگی کے حقائق نفسیات کو سادہ عام انداز میں بیان کیا۔ اور بالی ووڈ کے دبنگ خان سپر سٹار سلمان خان 59ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ ایکشن ہو یا تھرل، رومانس ہو یا ٹریجڈی، سلو بھائی کی ہر فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی۔